بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک مسئلہ تقدیر ہے۔ تقدیر کے متعلق ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کی تفسیر میں جا کے الجھنا چاہیے اور مناظرہ اور مباحثے سے گریز کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر تقدیر کے متعلق بحث کر رہے تھے، تو اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے، وہ مسجد کے گوشے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں تقدیر کے متعلق بحث کرتے ہوئے دیکھا مسجد کے گوشے میں، تو آپ کے چہرہ کا رنگ سرخ ہو گیا، جس طرح انار کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ آپ کو غصے میں آ گئے۔ آپ نے ہمیں فرمایا کہ کیا میں تمہاری طرف اس لیے نازل بھیجا گیا ہوں یا نازل کیا گیا ہوں کہ تم آپس میں بحث کرو؟ نہیں، آپ نے تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تاکید کر رہا ہوں کہ بحث سے گریز کرو۔ تقدیر کا مسئلہ ایک بہت مشکل ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں ایک اور حدیث میں بیان کرتا ہوں، یہ حدیث سے ہی آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ کتنا اہم اور ضروری ہے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا۔ ایک تابعی حضرت دارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق وسوسے آئے، تو میں اس دور کے جتنے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حیات تھے ان کے پاس گیا اور تقدیر کے متعلق جو میرے دل میں وسوسے تھے پوچھا۔ آپ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے قرآن کا سب سے بڑا عالم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت دارمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حذیفہ بن یمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ سب نے ایک ہی چیز بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو عذاب دے دے، اس کو حق حاصل ہے، کیونکہ زمین میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ عذاب دینے پر آئے تو ساری زمین کو عذاب دے، سب لوگوں کو عذاب دے دے، نیک اچھے برے سب کو عذاب دے دے، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم بولیں کہ وہ ظالم ہے۔ اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں ہمارے اور معتزلہ کے درمیان یہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور معتزلہ ہی کے انداز میں اہل تشیع بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پر عدل واجب ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے، جبکہ ہم اہل سنت کے نزدیک اللہ کو ہرگز سوا نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو فرعون کو بخش دے، ابو جہل کو بخش دے، اللہ قدرت رکھتا ہے اس معاملے پر، وہ کسی نیک کو عذاب دے دے، اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ اس کے بعد حضرت دارمی ابن دارمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت دارمی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور صحابہ کے پاس گئے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان کے پاس گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوعاً بیان کی، باقی تین نے تو اپنا نظریہ پیش کیا تھا نا صحابہ نے، باقی انہوں نے مرفوعاً حضور کی حدیث بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک پہاڑ جتنا سونا ہے، اگر تم اس کو بھی فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک تمہارے دل میں تقدیر کا والا ایمان نہ ہوگا، تقدیر کے متعلق ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اب اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں،
سورۃ البقرہ کی آخری آیات واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، دیکھو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی آفت آنی ہے، کوئی حادثہ پیش آنا ہے تو آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم قدیم کے اندر اس کو پہلے ہی لکھ دیا ہوا ہے۔ اب اس پہ کہا جائے گا میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، یوں کر دیا ہوتا تو یوں بچ جاتا ہوں، ایسا نہیں۔ جو انسان کے ہاتھ سے چیز چھوٹ گئی وہ چلا گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر مرتے وقت ایمان کے ساتھ تقدیر والا ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان نہ ہوگا انسان کا، تو وہ جب دنیا سے جائے گا